السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب، ایڈوائزر ہیں احتساب کے. السلام علیکم. ایڈوائزر بن گئے آپ اب اس چیز کے اوپر، لیکن آپ کے اوپر پہلا گولہ جو آ کے گرا وہ آج بلاول صاحب نے گرایا. ذرا بتائیے، چلائیے جی. آپ کے ایسٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی منی ٹرے لا کے دیں ذرا، جو آپ کی فورن پراپرٹیز ہیں اس کی. ذرا صاحب وہ جو یہ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ نکر والا نکا جو ہے، یہ بیچارہ نہ اس ملک میں رہا ہے، نہ اس کو قوانین کا پتہ ہے. جو پراپرٹی ڈیکلیریشن ابھی ہوا ہے، ایسٹس ڈیکلیریشن ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کا، کوئی قانون، کوئی رول، کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے جو ان سے ریکوائر کرے کہ انہوں نے کیبنٹ کو ڈکلیئر کرنا ہے. پرائم منسٹر نے فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی یہ آرڈر کیا اپنی کابینہ میں ایس اے پی ایمز کو اور ایڈوائزرز کو. الیکٹڈ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ایز پر الیکشن رولز. ہمیں انہوں نے جب آرڈر کیا، تمام ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے ڈکلیئر کر دیے. وہ ڈکلیریشن کے بعد دوسرا حکم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ ان کو پبلک کر دیا جائے. پبلک کر دیا گیا، سب احساس پبلک ہو گئے. اب میں یہاں پہ دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو وہ جو حساب کر رہے ہیں نا کہ وہ قاضی صاحب کی وائف کا اوپر سوال کرتے ہیں، یہ دیکھیں ایک اس وقت ایک آن گوئنگ کیس کے اندر پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بڑا ڈیفرنٹ کیس ہے. وہ 3 جائیدادیں کیش ٹرانزیکشنز کے ساتھ خریدی گئی ہیں، انہیریٹڈ نہیں ہے. میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میری وائف کی اپنی انہیریٹڈ اپنے والد کی طرف سے ان کی وفات پہ میری وائف کو ملا. وہ ٹیکس ڈکلیئر بھی کرتی ہے، وہ اپنے ٹیکس میں بھی ڈکلیئر کیا اور میں نے بھی اپنے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا. اور اچھا، آپ نے ٹیکس ڈکلیریشنز دی ہوئی ہیں؟ میں سن 1993 سے ڈکلیریشن دے رہا ہوں، کنٹینیوسلی دے رہا ہوں. اور اس میں یہ ساری پراپرٹیز آپ کہہ رہے ہیں ڈکلیئرڈ ہیں؟ جی ساری ہیں. اور بائی دا وے اگر آپ سارے ایڈوائزرز کا دیکھیں تو ایئر وائز کے مجھے پیسے دینے بنتے ہیں. اتنا غریب ایڈوائزر، مجھے تو خود شرم آ رہی تھی اپنے ایسے ڈکلیریشن دیکھ کے کہ کیا ہے میرے پاس سوائے بیوی کے ایک انہیریٹڈ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے، جو کہ اس کے والد کی وفات کے اوپر اس کو. اچھا بائی دا وے، جو انہیریٹڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس میں ایک بات چیز بتا دوں. انہیریٹڈ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے والد کی یا کوئی چیز بیچی اور اس سے پیسے لے کے نئی چیز خریدی. دیٹ از ناٹ انہیریٹڈ. انہیریٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کے والدین کی تھی، ان کی وفات پہ یا ان کی ول سے آپ کے نام ٹرانسفر ہو گئی، فادر ٹو چائلڈ. تو یہ وہ والا سلسلہ ہے، فادر ٹو چائلڈ والا. باقی میری وائف. تو آپ اس کو بلاول صاحب کو بھیج دیں اپنے جو آپ کی ٹیکس. نہیں، میں تو ابھی ان کو دعوت دوں گا. پارلیمان، اب شکر ہے میں پارلیمنٹ میں جا سکتا ہوں، تو پارلیمان میں ان کو دعوت دوں گا. میں اپنے اور اپنی 7 نسلوں کے اثاثے لے آؤں گا. یہ اپنے اور اپنی 7 نسلوں کے اثاثے لے آئیں، جس فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں. اور اگر ان کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس سارے موجود ہیں. ان کے بھی پیٹرول لائن، ایف زیڈ سی، ٹیمپو، گلوبل گین جس میں یہ خود شیئر ہولڈرز تھے، اس سے پہلے کے اثاثے، آئل فار فوڈ اسکیم، اسپین کی پراپرٹیز، سرے محل، مابیا والا گھر. میرے پاس تو بہت کچھ ہے. میں تو بلاول صاحب کو آپ کے پروگرام سے کھلی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پارلیمان میں آئیں. میں ان کی پوری بات سنوں گا. میں ان کو پہلی باری دے دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے حوصلہ کر کے بیٹھنا ہے اور میری بات سننی ہے. اور میں اسی ٹون میں ایسے پیار محبت سے بات کروں گا، پورے کاغذوں کے ساتھ ساری نسلوں کا حساب دے دوں گا. لیکن آپ کم از کم یہ تو اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنے ٹیکس ریٹرنز جو آپ نے سبمٹ کیے ہیں جس میں پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے، نہیں وہ تو لگی ہوئی ہے، ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو آپ اس میں کوئی آپ ظاہر اگر ایک چیز ہے. اچھا مزے کی بات ہے، میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. میری جو ڈکلیریشن وہاں لگی ہوئی ہے نا، وہ ٹیکس والی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ میں غریب آدمی ہوں. جو میرا وہ ٹیکس کا ایڈوائزر ہے، اس کو میں 1 پیسے میں اس سے 2 کام کرا لیے. میں نے کہا یہ نیا فارم کم بھرے گا، چھوڑو اس کو. ادھر پہ دستخط کر کے وہی میں نے دے دیا کیبنٹ کو اور انہوں نے لگا دیا. یہی میری ٹیکس ڈکلیریشن ہے. ٹھیک، میری تو ہے، اب اپنی لے آئیں اصل والی. اچھا دوسری بات ہے کہ میں ول بھی لے آؤں گا. ٹرانسفر کے ساتھ ول بھی ہوتی ہے. یہ اپنی ول لے آئیں، اس کا فورینسک کرا لیتے ہیں جس کے تحت ان کو چیئرمینی ملی ہوئی ہے. میں یہ فلیٹ والی ول دکھا دوں گا، دونوں کا فورینسک بھی کروا لیتے. اچھا چلیں بلاول صاحب کے لیے چیلنج انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے. آپ اپنا حساب کتاب اپنا ایسٹ ڈکلیریشن، ٹیکس ڈکلیریشن سب لے آؤں گا. یہ بھی لے آئیں. اور بلاول صاحب اپنا لیں. گرفتاری کا ایک قانون ہے جس کے تحت نیب لوگوں کو گرفتار کرتا. اب اس پر یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ کے بہت سے آرڈرز اور آبزرویشنز موجود ہیں کہ یہ اپنے مخالفین کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، اور ابھی جو جسٹس باقر صاحب کا فیصلہ آیا، آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے جس میں ایک صابدی اختیار دے دیا اپنے
چیئرمین نیب کو کہ آپ کی مرضی آپ جس کو مرضی گرفتار کریں، اسے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ لوگ گرفتار کم ہوتے ہیں، کم مدت کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ باقی لوگ آپ گرفتار کر لیتے ہیں وہ اندر پڑے رہتے ہیں۔ کاشف صاحب نے پورا بھاشن دے دیا، میں تو آپ کو پہلے بڑا سمپل سا اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی تو بات ہے علیم خان نیب کے خلاف تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ سبطین صاحب جو تھے، سبطین خان صوبائی وزیر، وہ نیب کے خلاف تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ میرا خیال ہے ادھر یہ جو کس طرح کی کامنٹری آتی ہے نا کہ ڈفرینٹ فورم سے، وہ بھی تھوڑی سی سلیکٹیو ہوتی ہے۔ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے سر، یہ سلیکٹیو نہیں ہوتی، دیکھیں میں ذرا لسٹ لے کر آئی جن پولیٹیشینز کو گرفتار کیا آپ نے، اس میں ایک سید کے ریفرنس ہی فائل نہیں ہوئے۔ آپ نے نہیں، نیب نے جی، ہم نے تو نہیں کیا نا، نیب تو ہم نہیں چلاتے نا، نیب کا کرنا ہوتا تو ہم نے علیم خان کو گرفتار کرنا تھا، یار اب عجیب بات کرے۔ لیکن اس سے دوسری میری امپورٹنٹ بات دیکھیں، نیب کے اریسٹ کے اختیار اور بیل کے اختیار کو لے کے اتنی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، اتنی سپریم کورٹ کے آرڈر میں سامنے تو نہیں۔ کاشف دیکھیں، سپریم کورٹ کا آرڈر بیل کا آرڈر ہے، یہ 2 ججز کا آرڈر ہے، 3 ججز کا اسی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بیل آرڈر کے اندر یہ چیزیں نہیں لکھنی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا سے زیادہ تو کرمنل لاء کا بھی مجھے ایگزسٹنگ ججز میں کسی جج کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے نواز شریف کیس کے اندر کہ آپ بیل آرڈر میں یہ چیزیں نہیں لکھ سکتے۔ میں تو اسلام ہائی کورٹ نے بیل دی تھی، 2 ججز کا بینچ تھا، 3 ججز کا کیوں نہیں تھا؟ نیب کے تمام کیسز 3 بینچ ججز کے سامنے لگتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں نیب کو اس کی اپیل کرنی چاہیے اور اپیل میں جانا چاہیے۔ لیکن اب ایک منٹ میں، لیکن کھوسا صاحب بھی سیاسی انجینئرنگ کی بات کر چکے ہیں نا اسی نیب۔ دیکھیں میں یہ بات دیکھیں، اگر کوئی اس وقت بات ہو رہی ہے نیب کے قانون کی، اگر نیب کے کسی کنڈکٹ کے اوپر، کسی ججمنٹ کے اوپر کوئی بات آتی ہے، وہ کنڈکٹ ہے، وہ اس کے افسران کا کنڈکٹ ہے، وہ کسی ایک کیس میں انہوں نے مس یوز بھی کر لیا ہوگا، کوئی زیادتی بھی ہوگی، اس کو چیک کرنے کے لیے عدالت بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن نیب کا قانون تو بارہا سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی جوڈیشل اسکروٹنی سے گزر چکا ہے۔ الٹرا وائرس کا پرنسپل موجود ہوتا ہے، آپ کے قانون میں کوئی چیز آئین کے متصادم ہو اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اس پورے ججمنٹ آرڈر کے اندر کسی چیز کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا ہے؟ اگر اریسٹ کا اختیار اتنا ہی برا ہے تو کمنٹری نہیں بنتی، لکھ دیں الٹرا وائرس اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، ختم ہو جائے گی بات۔ ایسے نہیں ہوتا کاشف۔ دیکھیں اب اریسٹ کے اختیار کے اوپر ذرا مجھے 1 منٹ دیں گے سر، وہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ ایک سائیڈ آف دا ڈیوائڈ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، دوسری سائیڈ کو بچاتی ہے؟ یہ سیاسی گورنمنٹ ہے نا، میری نظر میں یہ سیاسی، یہ ایک سیاسی، میں فیصلہ نہیں کہتا، ان لوگوں نے تو سیاسی فیصلے کہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک سیاسی کامنٹ ضرور ہے، یہ ایک تبصرہ ضرور ہے۔ اٹ از ناٹ دی آپریٹو پارٹ آف دی آرڈر۔ آپریٹو پارٹ آف دی آرڈر ان اے بیل آرڈر از آئیدر یو گرانٹ اے بیل اور یو ڈونٹ گرانٹ اے بیل، دیٹ از دی آپریٹو پارٹ۔ اسی آرڈر کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ اوپر کہا ہے اس کا کیس کے اوپر کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ قانون وہ ہے میرے بھائی، قانون وہ ہے، باقی آپ نے جتنی لکھی ہے وہ کمنٹری ہے۔ مسئلہ میری یار سن لینا، اریسٹ کے اوپر دیکھیں میری اریسٹ کے اوپر آپ جب تک ایک بات نہیں سنیں گے نا، بات واضح نہیں ہوگی۔ چیئرمین نیب کے گرفتاری کے اختیار کو آپ ایک ایس ایچ او کے گرفتاری کے اختیار سے مجھے دونوں کو سامنے رکھیں ایسے، مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں آپ کا خدشہ ہے کہ میں نے پیسے بنائے کسی چیز میں؟ نہیں، خدشہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اور پھر آپ رجسٹریشن آف کیس، اس کے اوپر آپ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ کو اگر آپ کسی کو چیک دیتے ہیں وہ باؤنس ہو جاتا ہے، سر چیک باؤنس کرنے کا قانون موجود ہے نا، وہ تو طریقہ ہے نا، ایک طریقہ کا۔ نہیں یار کاشف نہ کریں نا اس طرح سے۔ جی چلے، کس طرح چیک باؤنس کرنے کا آپ کہتے ہیں ایک طریقہ قانون ہے، کیا ہے؟ ایک سیکشن ہے چیک باؤنس ہونے کا، ایک سیکشن ہے 489F CRPC کا، PPC کا، ایک سیکشن ہے نا، اس کے علاوہ تو پورے قانون میں کہیں کچھ نہیں لکھا اس کے اوپر کیا ہوگا، کیسے طریقہ کار ہوگا۔ نیب کا تو 37-38 سیکشنز کا ایک پورا آرڈیننس موجود ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے کیا ہوگا۔ اریسٹ کی پاورز اس کی بالکل وہی ہیں جو کسی بھی دوسرے ادارے کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سلیکٹیو نہ کریں نا، آپ یا تو کہیں کہ اریسٹ کرنے کی جو اختیار ہے وہ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں حمزہ شہباز کو آپ نے 11 جون 2019 کو گرفتار کیا نیب نے، آج تک کوئی ریفرنس نہیں، اور وہ آج بھی اندر ہے۔ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ مجھے بتائیں کہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ نہیں، کیا انویسٹیگیشن کیا ہو رہی ہے؟ حمزہ شہباز کا تو اب ریفرنس بھی داخل ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز کا وہ TT والا کیس ہے، حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ گلٹی ہیں۔ تو بڑی ایک بات سنیں کاشف، جب اچھا دوبارہ سے آپ بنیاد پہ آ جائیں گے نا تو چیزوں میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ بنیاد کیا ہے؟ اریسٹ ہونے کے بعد چاہے وہ SHO کی آرڈر کے اوپر اریسٹ ہوا ہو یا چیئرمین نیب کے آرڈر کے اوپر اریسٹ ہوا ہو، دونوں کا فرق ہے۔ SHO ایک گریڈ 14 یا 15 کا افسر ہوتا ہے، اس کی بیسک تعلیم FA یا BA ہوتی ہے۔
چیئرمین نیب کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں. فارمر جج آف سپریم کورٹ جو اس وقت ایگزسٹنگ فارمر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں. اس کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو سکتا ہے, ایک 22 گریڈ کا بندہ ریٹائر ہو سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیک ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا. اریسٹ ہونے کے بعد دونوں بندوں کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ دونوں بندے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع ہو جاتے ہیں اریسٹ ہونے کے بعد. ان کی گرفتاری, ان کا ریمانڈ, چاہے وہ جوڈیشل ہو یا فزیکل ہو, اور اس کے بعد ان کی بیل, تینوں چیزیں یہ اس پروسیجر کے تحت چلتی ہیں, چاہے وہ نیب کے تھرو اریسٹ ہوا ہو یا اس کے تھرو اریسٹ ہوا ہو. بندہ اریسٹ ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر پابند ہوتا ہے ایک جج کے سامنے پیش ہونے کے. عام کیس کے اندر وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے جو جوڈیشری کا سب سے لوور ہے. نیب کے کیس میں وہ ایک سیشن جج کے سامنے پیش ہوتا ہے. میں اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی کو گرفتار کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اسی لیے گرفتار کرتے ہیں. بالکل. 1 سال میں کیا انویسٹیگیشن؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا. میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, آپ سب سے پہلے ایک جج کے سامنے جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا اس کے خلاف کیس ہے, یہ بنیادی کیس یہ ہے, اس پہ میں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. وہ جج جو نیب کا ملازم نہیں ہے, جس کو ہائی کورٹ ریلیونٹ صوبے کی ہائی کورٹ مقرر کرتی ہے, گریڈ 22 کا جج ہوتا ہے, وہ قتل کے مقدمے میں گریڈ 17 کا جج ہوتا ہے جو پہلا ریمانڈ سنتا ہے. یہ گریڈ 22 کا جج پورا کیس سننے کے بعد یا جو بھی ان کا پہلا انیشل کیس ہے سننے کے بعد کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا فزیکل ریمانڈ دیتا ہوں. فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی نیب کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے, ادھر نیب اس سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. وہ 7 دن کا دیتا ہے یا 14 دن کا ریمانڈ دیتا ہے, یہ ہر جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کیس میں نوعیت کیا ہے, کیا چیزیں. نیکسٹ ریمانڈ لینے کے لیے اس کو پھر وہاں پیش کرنا پڑتا ہے. یہی پروسیجر عام کیسز کے اندر بھی ہے. تو روز انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ جتنے عرصہ دیکھیں ہر کیس کے اندر چاہے وہ نیب کا کیس ہے یا نارمل کرمنل کیس ہے, اس کیس کے اندر جب اس کی انویسٹیگیشن کر رہی, اور ضروری نہیں ہے کہ جج آپ سے ایگری کرے, بے انتہا کیسز ہیں, بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ اب حمزہ کا دیکھ لیں, حمزہ کا کوئی 90 دن کا فزیکل ریمانڈ تو نہیں ہوا, اس کا 60-70 دن سے زیادہ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کا 40 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوا تھا. اسی طرح سے علیم خان کا 40-45 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوا تھا. فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جج کو مطمئن کر پاتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم نے کورابریٹ کرنی ہے, چیزیں کنفرنٹ کرنا ہے وٹنسز کے سامنے, سو آن اینڈ سو فورتھ. جب جج یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب آپ کے پاس مزید ٹائم نہیں ہے, آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو جوڈیشل کر دیتے, اس کو جوڈیشل کر دیتے. اب یہاں جوڈیشل میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد چاہے وہ FIA کا ملزم ہے, نیب کا ہے یا پولیس کا ہے, وہ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی, ہی از ان کسٹڈی آف دا کورٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بیل کے لیے جا سکتا ہے. اور بیل نہیں ملتی کیونکہ ڈپینڈنگ آن دا کیس, فیکٹس, سرکمسٹانسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل وہ بری ہو جائے, لیٹس اسیوم ان میں سے 10 کیس آپ نے بنائے, اس میں سے 7-8 نیب نے بنائے. یار کاشف کیوں ہمیں اور نیب کو الگ الگ رکھیں. نیب نے بنائے. ہمیں تو سارا دن شاید دکان عباسی ڈراتے رہتے ہیں, اگلی باری آپ کی, اگلی باری آپ کی. کیونکہ ابھی تک ایسا ہوتا ہے ہمارے کیس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا گرفتاری بھی نہیں ہونی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار ہونا چاہیے جو سمجھ میں آئے ہمیں بھی کہ کس طریقے سے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا اس کو 1 سال اندر رکھ کے کیا اچیو کرنا چاہیے. یہ سوال آپ جوڈیشری سے کریں, why they are not robust in disposal of cases. جوڈیشری کہتی ہے کہ آپ کیس ٹھیک نہیں بناتے, تو نقائص پر مبنی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا حکم, کاشف بری کر دیں. میں تو آپ کو قانون سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ once you are in judicial custody then you are in judicial custody, you are not in custody of the investigating department. اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. 30-40 دن کے بعد نیب سے آزاد ہے. سر دیکھیں نا, جتنا عدالت کے اوپر آ گیا, وہ جو 90 دن کی بات ہوتی ہے نا, وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس قانون کے اندر, نیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم کسٹڈی 90 دن کی ہوگی فزیکل کی. جس دن اس کی 90 پوری ہو جاتی ہے نا, وہ پھر اس کو مزید ریمانڈ نہیں مل سکتا. عام کیسز کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میکسیمم اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے وہ کتنی ہوگی. یہ 90 دن میکسیمم ہے, یہ ہر کیس کے اندر اپلائی بھی نہیں کرتا. لیکن ونس یو آر آن جوڈیشل ریمانڈ, آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں. آپ صرف حمزہ کا کیس لے لیں, 1 منٹ, حمزہ کا کیس لے لیں. حمزہ شہباز کے کیس میں جب یہ ان کا فزیکل ریمانڈ ختم ہو گیا, یہ جوڈیشل میں چلے گئے, اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کی. دونوں دفعہ ہائی کورٹ کے بینچ نے ریجیکٹ کی. سپریم کورٹ میں گئے, اور آج بھی کاشف یہ کیس خود نہیں لگوا رہے. 2 دفعہ ان کی طرف سے کیس لگنے کے باوجود ریکویسٹ آئی ہے اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. تو اب دیکھیں سارا الزام یا تو نیب پہ ڈال دینا یا عدلیہ پہ ڈال دینا, وہ بھی غلط ہے. اس کے نیچے بہت تہیں ہوتی ہیں ملزمان. اب اس کیس کے اندر So you are satisfied with the law?
دیکھیں لاء میں کوئی اریسٹ کا خرابی لاء آپ نہیں کو ہے، خیال ہے کوئی پرابلم لاء میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو شکایت اپوزیشن کو ہے، ہم Implementation میں خرابی دیکھیں شکایتیں دونوں کو ہیں. شکایتیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پکڑ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پروسیکیوٹ کے نہیں کرتے. کیوں؟ یا پھر کہتے ہیں اینڈ تک کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کل آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے، شاید اپوزیشن میں بھی نہ ہو، حکومت چلی جائے گی آپ کی، اور کل گرفتار کر لیں شہزاد اکبر کو کہ جی آپ کا ہمارا خیال آپ کے احساس ہے ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ 6 مہینے سال اندر رہیں. مجھے تو 4-5 لوگ کہہ بھی چکے ہیں حکومت والے، اپوزیشن والے. کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اگر میں اس قانون کے مطابق میرے کوئی احساسوں میں ایک چیز کمی ہوگی یا بہتری ہوگی، میں ایک عدالت کے سامنے ہی پیش ہوں گا نا. تو آپ کا خیال ہے چوکے میں اس عدالت کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا. عدالت سے اس کو اندر ڈال دو، جوڈیشل میں 4 مہینے اندر ہی رکھو. ایک جملے میں ہاں یا نا، یو سیٹسفائیڈ ود دا اریسٹ لاء. دیکھیں اس طرح بھی ہوتا ہے، عدالتیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے لیکن آپ سیٹسفائیڈ. میں سیٹسفائی ہوں اریسٹ لاء کے اوپر. قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے، پریکٹس میں اگر خرابی ہے تو اس کو عدلیہ کو عدالت کو دیکھنا چاہیے. آخر میں یہ بتائیے قانون جو آیا ہے جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں دیں NRO اور ساتھ 3+. کون کون سے؟ یہ 3+ ہی نا. میں ایک شک کے اوپر بتا سکتا ہوں اس شک سے بینیفیشری کون ہے، اس شک سے بینیفیشری کون ہے، اس شک سے بینیفیشری کون بینیفیشری، کس شک سے کون بینیفٹ اٹھا رہا ہے؟ جن لوگوں نے یہ ڈرافٹ کیا. سو منی لانڈرنگ اگر کریں گے تو TTO والا معاملہ ٹھنڈا پڑے گا. TTO والا معاملہ ختم، زرداری صاحب کے معاملے ختم، اور اگر 1 ارب روپے کریں گے تو خواجہ آصف اس میں ختم ہوتا ہے. 1 ارب والا کریں گے تو شہباز شریف کے آدھے کیسز ختم، خواجہ آصف کے کچھ کیسز ختم. ان کے مختلف کیسز ہیں نا، شاید خاقان عباسی کے کچھ کیسز ختم. اچھا ان کو بڑا ناز تھا ان کے اوپر، اربوں کا کیس تھا، شاید ان کا 1 ارب میں ختم نہ ہو. ان کے لیے الگ لاء ہے، ان کے لیے الگ لاء ہے. کون سا والا؟ مختلف کیا، ہر جگہ سے کیٹر کیا ہے. ایک میں کر دیا ہے کہ 99 سے پیچھے نیب نہیں جا سکتی، دوسرا وہ کر دیا ہے کہ 5 سال سے پیچھے والے ٹھیکوں میں نہیں جا سکتی. تو مختلف. اور یہ کیس کیا تھا کہ 5 سال سے آگے کیس نہیں چلے گا، جو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن. نہیں کیس چلے گا کہ نہیں ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج آپ کسی ٹھیکے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیکہ 2014 کا تھا آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف 2015 5 سال تک پیچھے جا سکتے ہیں. 2014 یعنی آپ 2018 میں حکومت میں آئے، 2023 میں حکومت ختم ہو، 2023-24 میں تو ہم جو کرپشن ہم نے پہلے 2 مہینوں میں کر لی نا وہ بچت ہو جائے گی. سو اصل یہ بیسیکلی اینٹی شاہد خاقان عباسی بل ہے. اچھا کتنا زور دے رہے تھے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے؟ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ بھی اس قانون اس کو چھوڑیں. اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جب یہ ہم ڈرافٹ کی ریڈنگ کر رہے تھے، اور میں کافی خوش مزاج انسان ہوں اور میں کمنٹری کر رہا تھا ساتھ ساتھ، تو وہ خود بھی ہنس رہے تھے سارے. اور ان میں سے کچھ لوگوں میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ یار حد ہی کر دی ہے. ہم نے خود حد کر دیا. مطلب جو ان کے جادوگر تھے جنہوں نے بنایا ہے کہ انہوں نے حد ہی کر دی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں باقی تو اس مذاکرات میں بہت سارے لوگ لیگل بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے، ان کو تو نہیں یہ سمجھتی. تو میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اس کو آسان زبان میں کہ اچھا اس کا مطلب یہ. وہ پوچھتے بھی تھے نا اچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو میں کہتا جی اس کا مطلب ہے یہ. تو جیسے آپ لوگ اگری کہہ رہے تھے ویسے وہ بھی ہنس رہے تھے اپنے اوپر، وہ بھی ہنس رہے تھے. بلکہ جب یہ ختم ہوا تو نہیں، اور لائٹر نوٹ اس کے بعد شاہ محمود صاحب نے، انہوں نے پارلیمان میں بھی بات کی ہے، انہوں نے اس کے بعد سب کو کہا کہ یار باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے سارے ہاتھ اٹھاؤ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ یہ تو سارا ہے نا یہ نیب پہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد تو آپ فاتحہ پڑھ